السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بیان کریں گے شان اہل بیت کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں نے جو دین اسلام پہنچانے کی خاطر تکلیف اٹھائی، پریشانی اٹھائی، اس کے عوض میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ تم میری اولاد سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کئی دن تک آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، آپ کے گھر والے فاقہ سے رہتے۔ جب انصار صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ پریشانی اٹھا رہے ہیں ہم تک دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ہم تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ کچھ مال اکٹھا کریں اور حضور کی بارگاہ میں اس کو حاضر کریں، پیش کریں، تاکہ حضور اپنے گھر میں چولہا جلا سکے اور حضور کے گھر والے فاقے سے بچ سکے۔ تو سارے صحابہ کرام نے مشورہ کر کے اپنا مال جمع کے اکٹھا کیا اور پھر اس کو لے کر کے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین اسلام کی خاطر ہمارے لیے اتنی زیادہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ کچھ تحفہ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، یا رسول اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے جتنی بھی مشقتیں، جتنی بھی پریشانیاں دین اسلام کو پہنچانے کی خاطر اٹھائی، اس کے عوض، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ تم میری اولاد سے محبت کرو۔ اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آل سے محبت کرنا فرض ہے، واجب ہے، کہ جس کے بھی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آل کی محبت نہ ہوگی اور اس کے دل میں ان کے لیے بغض اور کینہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سخت گنہگار ہوں گے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے کتنی زیادہ محبت فرماتے تھے، کتنی زیادہ ان سے الفت فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بدعۃ منی فمن ابغضها فقد اغبظنی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو جس نے اس کو تکلیف پہنچائی، جس نے اس کو پریشان کیا، تو گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور مجھ کو پریشانی دی۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرنا انسان کے لیے فرض عین ہے۔ اور ایک اور میں بیان کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت فاطمہ، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ کل میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے اور لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، لوگ اپنے اپنے نام اعمال کے حساب سے پل سے گزریں گے اور اس پر کسی کو کسی طرح کی پریشانی آئے گی، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ ان کے بیچ جب باری آئے گی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گزرنے کی، تو حدیث پاک میں ہے، اس کے راوی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت نادى مناد من وراء الحجاب یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمر. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اچانک پردوں کے پیچھے سے کوئی آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں تاکہ وہ گزر جائیں. اور بہت سے صحابہ کرام سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ندا کرنے والا باطن عرش سے ندا کرے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط. کہ جب اہل محشر گزریں گے، جب حضرت فاطمہ کی باری آئے گی تو رب کائنات پردے غیب سے آواز فرمائے گا کہ اے اہل محشر تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو تاکہ پل صراط سے حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 70,000 حوروں کے درمیان ایک بجلی کوندنے کی طرح سے پل صراط سے آگے گزر جائیں گی. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ 70,000 جنتی حوروں کی ہمراہ بجلی کوندنے کی طرح گزر جائیں گی. سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.